کتنا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ تم کھڑی مورتی کی پوجا کر رہے ہو، وہ پڑی مورتی، ایک پڑی مورتی کی ایک کھڑی مورتی کی، یہ شنکر بھگوان کی مورتی ہے، یہ بڑے پیر صاحب کا یا نظام الدین اولیاء کا مزار ہے، یہ احمد رضا خان کا مزار ہے، یہ کھڑی مورتی ہے، یہ پڑی ہے، جو کام اس پہ ہو رہا وہی کام تو اس پہ بھی ہو رہا، ورنہ مجھے بتا دو، ہندو چنری چڑھائے مورتی پہ تو کافر، تم چادر چڑھاؤ تو پکے مسلمان، وہ ہار ڈالے تو کافر، تم پھول برساؤ تو پکے مسلمان، یہ کوئی چیز کھانے کی مورتی پہ چڑھائے تو کہے پرساد، پرساد کھانا حرام، یہاں پر کوئی چیز چڑھائی جائے اس کو کہو تبرک۔ اب آپ دیکھیے ایودھیا بنارس کا علاقہ جو ہندوستان ہے، جہاں پر گنگا بہ رہی ہے، وہ کھڑے ہو کر اس میں نہاتے بھی ہیں، غسل بھی کرتے ہیں گنگا کے پانی کے اندر، گنگا جو دریا ہے اس میں غسل بھی کرتے ہیں، اس پانی کا ادب بھی کرتے ہیں، تعظیم بھی کرتے ہیں، گھر بھی لے کر آتے ہیں۔ مسلمان زمزم کا ادب بھی کرتا ہے، اس کو سر پر بھی ڈالتا ہے، پیتا بھی ہے، گھر بھی لے کر آتا ہے۔ کلیئر کرو اس مسئلے کو۔ اگر ہندو گنگا کے پانی کا ادب کرے تو وہ مشرک ہے، مسلمان زمزم کا ادب کرے تو پکا توحیدی ہے۔ اب آپ دیکھیں ہندو کیا کرتا ہے، مورتی پتھر کی ہے نا تو کعبہ بھی تو پتھر کا ہے، مورتی پتھر کی ہے نا کعبہ بھی پتھر کا ہے، وہ کالا پتھر حجر اسود بھی تو پتھر کا ہے نا، حجر کہتے ہیں اس لیے اس کو ہے، کالا پتھر وہ بھی پتھر ہے۔ اب آپ دیکھیں ہندو مورتی کو چومے تو شرک، ہم اس پتھر کو، مورتی والا پتھر اگر وہ چومے، ہندو اگر پتھر کو چومے تو کافر، اور مسلمان اگر اس کالے پتھر کو چومے تو پکا مومن۔ ہندو اگر اس پتھر کے 7 چکر لگائے تو مشرک، مسلمان پوری زندگی اس پتھر کا چکر لگاتا رہے تو خدا کی بارگاہ میں قبول۔ اب میں کہتا ہوں سٹائل یہ، پریکٹیکل طریقہ یہ ہے، سامنے چیز جو وہ ایک ہے، دونوں جگہ پانی ہے، دونوں جگہ پتھر ہے، دونوں جگہ چکر ہے، لیکن ایک جگہ توحید بن رہی ہے، ایک جگہ شرک بن رہی ہے۔ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ پوچھئے یہ کیوں ہوا تو جواب اللہ کی طرف سے یہ آئے گا کہ گنگا کو ہم نے فضیلت نہیں دی تھی، زمزم کو دی ہے۔ گنگا کی فضیلت خود ساختہ ہے، زمزم کی ہماری ساختہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب فرق آ رہا ہے، ہم نے گنگا اس لائق نہیں تھی کہ ہم اس کو شرف دیتے، لیکن زمزم اس لائق تھا کہ ہم اسے شرف دے رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کیوں ایسا ہوا، تو یہاں پر واضح فرق آیا کہ مورتی اس لائق نہیں تھی کہ اس کو چوما چاہے، لیکن وہ کالا پتھر اس لائق تھا جسے مصطفیٰ نے چوما تھا کہ تم اس کو بھی چومو۔ مورتیوں کی یہ قدر نہیں تھی کہ اس کا ادب کیا جائے۔ شریف میں موجود ہے کہ جناب کفار صفا مروہ کے درمیان بھاگتے تھے، رب نے کہا محبوب اپنے غلاموں کو کہو وہ بھی بھاگیں، صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ کیسے بھاگیں، وہ تو کافر بھی بھاگتے ہیں، وہ تو اب دیکھیں ظاہری سٹائل دونوں ایک ہی ہے، ظاہری پریکٹیکل طور پر جو کام کیا جا رہا ہے وہ دونوں ایک ہی ہے۔ کہتے یہ بھی پرشاد بانٹتے ہیں، وہ پرشاد بانٹتے ہیں، تم نیاز بانٹتے ہو۔ اب میں نے کہا ذرا سنتے چلو۔ اب دیکھیں صفا مروہ میں جو بھاگنے کی بات ہے، بھاگ پہلے کافر رہے تھے، اب جب عمرے کی مشروعیت اور طریقہ آیا تو رب نے فرمایا محبوب اپنی امت سے کہو کہ وہ صفا مروہ میں دوڑیں۔ صحابہ نے کہا حضور ہم کیسے دوڑیں، ادھر تو کافر بھی دوڑتے ہیں، فرق تو ہونا چاہیے، چلو الٹا چکر لگ جائے، ہم مروہ سے صفا آ جائیں پہلے، چلو اگر دوڑنا ہی ہے تو چکر الٹا کر دو، کوئی تو فرق بیچ میں آئے نا، چلو چکر ہی چینج ہو جائے، مروہ سے صفا آ جائے۔ 7 دفعہ وہ بھاگتے ہم 3 دفعہ بھاگ لیں، چلو 7 دفعہ وہ بھاگتے ہم 14 دفعہ بھاگ لیں، تو لہذا 7 دفعہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے شروع کیا، مروہ پر آخری چکر ختم ہوا، رب نے فرمایا جیسے وہ بھاگ رہے ہیں ویسا تم بھی بھاگو۔ مولا ہم کیوں بھاگے؟ فرمایا وہ بھاگ رہے ہیں بتوں کی تعظیم میں، اس کی عبادت میں، تم ہماری عبادت میں، ہماری محبت میں بھاگو۔ فرق ہو